بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی خص رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ بمکارم الاخلاق فامتحنوا انفسکم صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات دیا کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، مسلسل ہماری گفتگو خطبات جمعہ میں جس موضوع پر ہو رہی ہے وہ ہے شیعہ در حقیقت کون ہے۔ ایک شیعہ وہ ہے جسے معاشرہ کہتا ہے، جسے سوسائٹی کہتی ہے۔ ایک شیعہ وہ ہے جسے اہل بیت علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ جسے معاشرہ بتاتا ہے وہ شیعہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرتا ہے اور امیر المومنین کی محبت کو دل میں رکھتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ساتھ میں امیر المومنین کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی شیعہ ہے لغوی اعتبار سے، لیکن جب آپ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کو اٹھا کر دیکھیں گے، رسول اللہ کی احادیث کو اٹھا کر دیکھیں گے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کتنا ہائی رینک والا شیعہ جو ہے وہ چاہا ہے، اور کتنی زیادہ امیدیں لگائی ہیں اپنے چاہنے والوں سے کہ ہمارا ماننے والا، ہمارا چاہنے والا ایسا ہونا چاہیے، اس میں یہ صفتیں تمہیں نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، ایک اس طریقے سے قول بھی منسوب کیا جاتا ہے امام سے کہ شیعہ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں شیعہ ہوں۔ اگر بالفرض ایک معاشرہ ہے، ایک بستی ہے، وہاں پر ہزاروں لوگ رہتے ہیں، وہاں پر اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ امیر المومنین کا چاہنے والا میں ہوں۔ معصوم نے فرمایا کہ اس کا کردار چیخ چیخ کر بتائے گا کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے اور ہمارا چاہنے والا ہے۔ اسی لیے چھٹے امام نے ایک مقام پر فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ فرمایا دیکھو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگ و عار مت بننا، باعث شرمندگی مت بننا۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا والوں کا اصول یہ ہے، اگر کوئی بیٹا غلطی کر دیتا ہے تو زمانہ اس کو بعد میں پکڑتا ہے، بیٹے کو پہلے باپ کو پکڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، باپ کی بھائی کیا غلطی ہے، قصور بیٹے کا ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی اس سے کوئی گناہ ہو گیا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، یا بالفرض بیٹے نے کوئی خطا کر لی، اب اس میں باپ کا کیا قصور ہے؟ تو زمانہ یہی کہے گا نہیں، تربیت جو ہے وہ باپ نے کی ہے، تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لہذا اگر بیٹا یہ غلطی کر رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں باپ کا ہاتھ ہے، باپ کو پہلے شکایت کرو، باپ کو پہلے پکڑو۔ ٹھیک ہے، یہی معاملہ یہ ہے کہ ہم ماننے والے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، ہم امیر المومنین کے شیعہ ہیں۔ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو کہ ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے اور لوگ یہ کہنے لگے کہ اگر یہ ایسے ہیں تو یقیناً پھر ان کا امام بھی ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، لہذا معصوم نے فرمایا کونوا لنا دینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، ولا تکونوا علینا شینا۔ دیکھو قیامت کے دن یا دنیا میں کسی بھی موقع پر کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، لوگ یہ جو ہے وہ کہنے لگے، لوگ ہماری طرف انگلی اٹھانے لگے کہ یہ جو ہے وہ دراصل شیعہ ہے نا، اس لیے جو ہے وہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ خبردار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ معاشرہ جسے شیعہ کہتا ہے وہ اور ہے، اہل بیت علیہ السلام جسے اپنا شیعہ سمجھتے ہیں وہ اور ہے، ان کا رینک الگ ہے۔ لہذا سامعین محترم، مسلسل آپ کی خدمت میں احادیث بیان کی جا رہی ہے، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا شیخ صدوق علیہ الرحمہ، ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں،
ان کی ایک کتاب ہے اوصاف الشیعہ، شیعوں میں کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے، کیا کیا علامتیں ہونی چاہیے، اسی کتاب سے مسلسل احادیث آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے. مختلف جگہوں سے احادیث پیش کر رہا ہوں اسی کتاب میں سے. لیکن ایک حدیث جس کا ہم نے آغاز کیا تھا وہ ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. اللہم صلی علی محمد. اس کو 2 نشستوں میں اب تک بیان کیا گیا، لیکن اب تک یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے اور غالباً آج بھی مکمل نہیں ہوگی. اس حدیث کا خلاصہ فقط آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ تاکہ آپ کا اذہان جو ہے وہ منتقل ہو جائے کہ کس حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے. چھٹے امام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خص رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ. فرمایا دیکھو پروردگار عالم نے اپنے رسول کو، میں نے بتایا تھا آپ کی خدمت میں کہ بعض نسخوں میں بعض کتابوں میں رسول کا لفظ ہے، بعض میں رسول کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اگر رسول ورڈ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا تمام رسولوں کو اللہ نے یہ صفتیں دی ہیں، اور اگر رسول کا ورڈ آئے گا تو اس کا مطلب آئے گا کہ فقط اور فقط ہمارے رسول کو یہ صفتیں عطا کی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال جو بھی ترجمہ کریں آپ، پروردگار عالم نے ہمارے رسول کو خاص کیا ہے، کچھ صفتیں دی ہیں. کن چیزوں سے خاص کیا؟ بے مکارم الاخلاق، اخلاق کی کچھ صفتیں ہیں، اخلاق کی کچھ چیزیں ہیں وہ رسول اللہ کو پروردگار عالم نے عطا کی ہے. معصوم فرما رہے، چھٹے امام بیان فرما رہے فامتحنوا انفسکم، امتحان لو اپنے آپ کا، خود چیک کرو، خود اپنا حساب و کتاب لو، خود اپنے آپ کو پرکھو، دیکھو کہ یہ چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. اگر تو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں فحمد اللہ، اللہ کا حمد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تعریف کرو کہ اس نے تمہیں جو ہے وہ یہ صفتیں عطا کی ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو عطا کی ہے. اور کیا کرو؟ فاسألوا اللہ، اور اللہ سے دعا کرو، اللہ کے سوال کرو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور مانگو اللہ سے کہ یہ صفتیں تمہارے اندر اور بڑھا دے، اس کو اور جو ہے وہ تمہارے اندر اپ گریڈ کرے اور اس میں اضافہ کرتا چلا جائے. اللہ سے مانگو. اور اگر تمہارے اندر تم یہ دیکھتے ہو یہ صفتیں نہیں پائی جاتی تو مانگو اللہ سے کہ تمہیں وہ یہ صفتیں عطا کر دے. ٹھیک ہے، وَذَكَرَهَا عَشَرَةً، اور پھر چھٹے امام نے 10 صفتیں بیان کی. ٹھیک ہے، یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا، پروردگار عالم نے رسول اللہ کو مکارم اخلاق یعنی اخلاق کی 10 صفتیں عطا کی تھی. ٹھیک ہے، معصوم نے فرمایا فامتحنوا انفسکم، دیکھو اپنے آپ میں، اپنے اندر خود دیکھو، خود چیک کرو، خود اپنا ایگزام لو، دیکھو یہ 10 صفتیں تمہارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں. اگر موجود ہیں تو اللہ کی حمد بھی کرو، اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور پروردگار عالم سے مانگو کہ وہ اس میں زیادتی کر دے اور اضافہ کرے اور اس کو اپ گریڈ کر دے اور بڑھا دے. اور اگر نہیں پائی جاتی تو پھر پروردگار عالم سے مانگو کہ وہ تمہیں یہ صفتیں عطا کر دے. ٹھیک ہے، اب وہ 10 صفتیں کون کون سی ہیں جس میں سے 3 کا بیان اب تک ہو چکا ہے. پہلی صفت جو بیان فرمایا الیقین، فرمایا پہلی صفت ہے یقین کی. یقین میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، ایمان کی دولت زیادہ تقسیم ہوئی ہے، یقین کی دولت کم تقسیم ہوئی ہے. یہاں ہر بندہ بیٹھا ہوا صاحبان ایمان ہے، صاحب ایمان ہے، مومن ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دیتا ہے، رسول کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے، امیر المومنین کی ولایت کی گواہی بھی دیتا ہے، مومن ہے. لیکن سارے کے سارے اہل یقین ہو یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، سارے کے سارے یقین کے درجے پر پائے جاتے ہوں یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یقین ایک وہ صفت ہے جو لاکھوں لوگوں میں پروردگار عالم ایک بندے کو جو ہے وہ عطا کر دے تو کر دے، ورنہ یہ جو ہے وہ صفت ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال بیان کی تھی اور کہا تھا اس مثال کو اگر یاد رکھیں گے تو ہمیشہ یقین کی جو ہے وہ ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں رہے گی، ہمیشہ یاد رہے گی کہ یقین کہا کسے جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، جو لوگ نہیں تھے وہ سماعت کر لیں کہ جیسے اسے کہا جاتا ہے ریاضیات. ٹھیک ہے، ریاضیات کسے کہتے ہیں؟ ریاضیات کہتے ہیں ان چیزوں کو کہ اگر انسان مسلسل مشق کرتا رہے، مسلسل پریکٹس کرتا رہے، مسلسل تمرین کرتا رہے تو وہ صفت اس کے اندر آ جاتی ہے. اس کے لیے جو ہے وہ مذہب کی قید ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ رہی ہوتی ہے، ایک چائنیز ہے جس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ منہ میں جو ہے وہ ایک طرف سے سوئیاں گھسا رہا ہے، دوسری طرف سے نکال رہا ہے، آگ سے کھیل رہا ہے، جو ہے وہ آگ جو ہے وہ منہ میں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ریاضیات. تو اس کی جو ہے وہ ایک مثال جو ہے وہ ایک عالم نے بہت اچھی دی تھی، وہ یہ کہ بالفرض ایک بندے نے پریکٹس کی پتہ نہیں کتنے سال، ایک عمارت سے دوسری عمارت تک رسی باندھتا ہے وہ، اور جو ہے وہ اس طرف سے چلنا شروع کرتا ہے رسی پر اور جو ہے وہ چلتے چلتے ادھر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنا لیول آہستہ آہستہ بڑھاتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنا لیول جو ہے وہ آہستہ آہستہ انکریز کر رہا ہے. کس طریقے سے؟ اب اکیلا سفر نہیں کرتا، وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ساتھ میں کاندھے پر بٹھاتا ہے اور پھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے انسان جو ہے وہ اپنی جان جھونکے میں ڈال دے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر اولاد کا رزق لے اس کا مطلب جو ہے وہ یہ بہت ماہر ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ یہ پریکٹس کر رہا ہے. تو اب جو ہے وہ بیٹے کو کاندھے پر لیٹا ہے، اس عمارت سے اس پر جاتا ہے، اس عمارت پر، ٹھیک ہے، اس بلڈنگ پر آ جاتا ہے ایک رسی کی مدد سے. کوئی جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی سیفٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی استعمال نہیں کر رہا، اور اس عمارت سے سفر کرتا ہے اور اس عمارت پر آ جاتا ہے. جب اس عمارت پر آتا ہے تو لوگ جو ہے وہ کلیپنگ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اس کو داد دیتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو بہت اچھے سے نوازتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھی صفت جو ہے وہ تمہارے اندر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم میں سے کون کون ہے جسے یہ پتہ ہے کہ اگر میں اس عمارت سے دوبارہ وہاں جانا چاہوں تو چلا جاؤں گا؟ سارے کہتے ہیں کہ بالکل چلے جاؤ گے، ہم سب کو جو ہے وہ ایمان ہے اس بات پر. ٹھیک ہے، کہ تم چلے جاؤ گے. اب اس نے اگلا سوال کیا، تم میں سے کون ہے جو میرے کاندھے پر بیٹھے گا اور اس طرف چلے گا؟
اب جو ہے وہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا. سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ایمان ہے سب کو کہ یہ چلا جائے گا, یقین نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ جائے گا یا نہیں جائے گا, تبھی جو ہے وہ اس کے کاندھے پر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی اٹھائیے. ہم جو ہے وہ دعوے کرنے پر آتے ہیں تو مولا آپ اگر جان مانگیں تو ہماری جان آپ کے قدموں پر حاضر ہے, آپ کہہ دیں فقط. چھٹے امام کے زمانے میں بھی یہی ہوا تھا نا, سادات حسنی کو قتل کیا جا رہا تھا, امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا. ایک شخص آیا امام کو سکھانے کے لیے, گویا ہماری زبان میں یہ کہا جائے گا مولا قیام کیوں نہیں کرتے, باہر نکلے نا. مولا نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں. مولا 4000 تو خالی آپ کے شاگرد ہیں جو آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ تو نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, حکم کریں آپ, بس سارے کے سارے جو ہے وہ تیار ہیں. امام نے کیا کہا کہ بس جاؤ تندور میں بیٹھو. ٹھیک ہے, اگر یقین ہوتا ہے امام پر جا کر تندور میں بیٹھ جاتا. ہارون نے مکی آیا, امام نے کہا ہارون جاؤ تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ. گیا تندور میں بیٹھا بھی اور تندور کا ڈھکنا بھی بند کر دیا. ٹھیک ہے, کچھ دیر بعد امام اس سے حالات پوچھنے لگے, اور بتاؤ تمہارے شہر کے حالات کیسے ہیں, تمہارے علاقے میں فلاں بندہ رہتا ہے وہ کیسا ہے اس وقت. کہ مولا وہ اس کی ہڈیاں جل گئی ہوں گی, اب تک کھال جل گئی ہوگی اس کے بال جل گئے ہوں گے. مولا یہ چیخ کیوں نہیں رہے. مولا نے ہاتھ پکڑا اور کہا چلو. اب جو ہے وہ جب جیسے ہی تندور کو کھولا گیا تو دیکھا کہ ہارون جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. امام نے کہا گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن سکتی ہے, تو کیا ہم اپنے چاہنے والوں کے لیے آگ کو گلزار نہیں بنا سکتے. بس یقین ہونا چاہیے ائمہ علیہ السلام پر. تو دعوے تو جو ہے وہ ہزاروں ملتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے, لیکن بات کمال تک اس وقت پہنچتی ہے کہ انسان وہ کر کے دکھائے. ٹھیک ہے, تو پہلی صفت کون سی ہو گئی, فرمایا الیقین. مولانا نے کہا دیکھو تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے, ایک ہو گئی. دوسری بات فرمایا صبر. فرمایا دوسرا دیکھو تمہارے اندر صبر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے, صبر کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. اتنا حوصلہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر مصیبتیں آ جائیں تو صبر کر لو گے اس پر یا نہیں کرو گے. میں نے اب بیان کیا تھا شاید, صبر کی بھی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک صبر ہوتا ہے مصیبتوں پر صبر, یہ صبر کا بہت نچلا درجہ ہے. ٹھیک ہے, آپ پر کوئی مصیبت آ گئی, بالفرض جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا, آپ خود بیمار ہو گئے, یا جو ہے وہ بالفرض دوسری کوئی مصیبت آ گئی, لاس ہو گیا کوئی. ٹھیک ہے, یہ ہے بالکل نچلا صبر, اس کو کہتے ہیں مصیبت پر صبر کرنا. ٹھیک ہے, یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے پہلے یہ دیکھیں. اس سے اوپر کا صبر ہوتا ہے اطاعت پر صبر. اطاعت کا کیا مطلب, پروردگار عالم نے کچھ باتوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. بالفرض فجر کی نماز پڑھو, تو یہ فجر کی نماز پر نیند قربان کرنا اور بستر چھوڑنا, نرم و ملائم جو ہے وہ کمبل کو ہٹانا اور پھر آ کر مصلی عبادت پر کھڑا ہونا, یہ تمہارے اندر صفت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی. اطاعت پر صبر کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو, 2 چیزیں ہو گئی. اور سب سے جو اپ گریڈ لیول ہے صبر کرنے کا, یہ جو بہت مشکل ہے, یہ بعض لوگوں کو حاصل ہوتا ہے, وہ ہے معصیت پر صبر. معصیت پر صبر یعنی گناہ پر صبر. گناہ کے قریب جا رہے تھے, ٹھیک ہے, گناہ کی طرف بڑھ رہے تھے, لیکن جو ہے وہ پھر خیال آیا اور اپنے آپ کو روک لیا. ٹھیک ہے, معصوم نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. مجمع میں تو ہر کوئی شیعہ ہے, مجمع میں تو ہر ایک متقی ہے, اس سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالفرض میں اپنی مثال دے رہا ہوں, مجمع میں مجھ سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھ سے بڑا جو ہے وہ شیعہ امیر المومنین کا کوئی نہیں ہے. مجمع میں تو میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں. کمال یہ ہے جب 4 دیواری میں اکیلا ہوں, ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے وہ میں شیعہ ہوں یا نہیں ہوں. امام نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو, جس کا اکیلا پن, جس کا اکلوتا پن پاک ہے نا, وہ ہمارا شیعہ ہے. ٹھیک ہے, تو خیر چھٹے امام نے بیان فرمایا اللہ نے رسول اللہ کو 10 صفتیں عطا کی ہیں. اپنے آپ کو چیک کرو, اپنے آپ کو پرکھو, یہ تمہارے اندر 10 صفتیں ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہے اللہ کا شکر کرو, اللہ کی حمد کرو. نہیں ہے اللہ سے مانگو کہ یہ تمہیں صفتیں عطا کرے. یقین, صبر, اور تیسری صفت جو بیان ہو چکی تھی وہ ہے قناعت. قناعت کسے کہتے ہیں, قناعت کہتے ہیں جو پروردگار عالم نے دے دیا اس پر راضی ہو جانا. ٹھیک ہے, جو پروردگار عالم نے عطا کر دیا اس پر انسان راضی رہ لے, اس کو کہتے ہیں قناعت کرنا. ٹھیک ہے, 3 صفتیں ہو گئی. چوتھی صفت, ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں گے مل کر بآواز بلند. چوتھی صفت جو معصوم نے بیان فرمائی کہ اپنے اندر چیک کرو اور امتحان لو کہ تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے. فرمایا الشکر. شکر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو پروردگار عالم کا. اچھا, پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ پروردگار عالم کا شکر ادا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بلکہ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ دیکھیے یہ آپشن نہیں دیا جا رہا کہ ہمیں شکر کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ جو ہے وہ لازمی صفت اپنے اندر پیدا کرنی. خاص طور پر میں شکر کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کیوں؟ آپ قرآن اٹھائیے اور قرآن کے ورق پلٹیے, آپ کو ایسی قومیں ملیں گی کہ جنہوں نے فقط ناشکری کی, پروردگار عالم نے تباہ و برباد کر دیا. ٹھیک ہے, پروردگار عالم ہماری زبان میں انہیں سڑک پر لے کر آ گیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو مثالیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے کچھ. ایک, اگر آپ نے قوم کا نام سنا ہو, قوم سبا. ٹھیک ہے, قوم سبا ایک قوم گزری ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا, اور کس آواز میں اور کس لہجے میں پروردگار عالم نے تذکرہ کیا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دونوں طرف جنتیں تھیں. اتنی نعمتیں عطا کی اللہ نے. جنتیں یعنی کیا مطلب, دونوں طرف باغ ہی باغ تھے. جب یہ چلتے تھے نا بیچ میں,
تو دونوں طرف جو ہے وہ ہریالی، دونوں طرف باغ، دونوں طرف درخت موجود تھے، اور اتنے سرسبز باغ تھے کہ اگر 2 لمحے کے لیے کوئی ٹوکری وہاں پر جا کر رکھ دیتا تھا تو وہ 2 لمحوں میں پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی. اتنے سرسبز باغات اللہ نے عطا کیے تھے. یہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، پروردگار عالم نے یہ نعمت عطا کی. اب آپ بتائیے انصاف سے انہیں کوئی تجارت کرنے کی یا محنت کرنے کی ضرورت تھی؟ 2 لمحے جا کے رکھتے تھے، پھل کے لیے ٹوکری رکھتے تھے اور بھر جاتی تھی، پھر جا کر اسے بیچتے تھے اور اپنا جو ہے وہ کاروباری زندگی چلتا رہتا تھا ان کا. ٹھیک ہے، جو نبی خدا تھے انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہیں پروردگار عالم نے اتنی خوبصورت نعمت عطا کی، شکر تو ادا کرو پروردگار عالم کا شکر تو بجا لو. بدلے میں انہوں نے جو ہے وہ ایک چیز کہہ دی. ٹھیک ہے، نبی خدا نے کہا شکر ادا کرو، خدا کا رزق کھاؤ، اس کی نعمت کا شکر ادا کرو. تو فوراً جو ہے وہ سرکشی کر کے کہنے لگے. قرآن مجید کے الفاظ ہے، سرکشی کر کے کہنے لگے. سرکشی یعنی کیسے کہتے ہیں؟ انہیں اڑ جانا اپنی جو ہے وہ مرضی پر. سرکشی کرنے لگے اور کہنے لگے یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ تو جو ہے وہ ہمارا کمال تھا. اچھا، ایک اور درمیان میں بات یاد آئی. انہوں نے جو ہے وہ آب پاشی کا نظام بنایا ہوا تھا، یعنی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ جس طریقے سے فصلوں تک، جس طریقے سے کھیتوں تک، جس طریقے سے باغات تک پہنچایا جانا تھا، انہوں نے وہ نظام بڑا خوبصورت بنایا تھا. وہ اس طریقے سے انہوں نے 3 دروازے رکھے ہوئے تھے کہ جو ہے وہ بالفرض اگر گرمی ہوگی تو ہم یہ دروازہ کھولیں گے تو اتنی مقدار میں پانی جو ہے وہ باغات تک خود پہنچے گا. ٹھیک ہے، اگر سردی ہے تو سردی میں جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ مقدار پانی کی جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے، لہذا یہ والا دروازہ کھولیں گے تو اتنا پانی جو ہے وہ انف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے انہوں نے مختلف دروازے بنائے تھے، مختلف موسم کے لحاظ سے کھول دیا کرتے تھے. پانی خود بخود پہنچ جاتا تھا، یعنی آپ یہ تصور کریں انہیں پانی جو ہے وہ پہنچانے کی بھی زحمت نہیں کرنی پڑتی تھی. تو کہنے لگے یہ تو ہم نے نظام بنایا ہے، یہ تو ہماری وجہ سے ہمیں نعمت عطا ہوئی، یہ تو ہمارا کمال ہے. تو فوراً جو ہے وہ کہا گیا یہ جو عقل، یہ کس نے تمہیں عطا کی تھی؟ یہ جو تم نے عقل کا استعمال کیا اور اس طریقے سے آبپاشی کا نظام کیا، یہ جو ہے وہ کس کی جو ہے وہ طرف سے عطا ہوئی؟ یہ جو درختوں میں پھل جو ہے وہ اگتے ہیں، یہ اگانے والا کون ہے؟ یہ جو ہے وہ سرسبز باغات جو ہے وہ ہمیشہ سرسبز ہی رہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہرا بھرا رکھنے والا کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ نہیں مانتے، یہ نعمت ہماری وجہ سے عطا ہوئی. اب کیا ہوا؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جو ہے وہ پروردگار عالم نے ان کے باغات کو تباہ و برباد کر دیا. ٹھیک ہے، جو اچھے اچھے پھل دینے والے درخت تھے، پروردگار عالم نے ایسا کیا کہ ان پر سے اب جو پھل اتر رہے تھے وہ کڑوے اور تلخ اترنے لگے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ سارے باغات ختم ہو کر رہ گئے. اور پھر قرآن میں کہا گیا کہ یہ جو ان پر عذاب آیا یہ ناشکری کی وجہ سے آیا، کیونکہ ناشکری کیا کرتے تھے اس لیے اللہ نے عذاب بھیج دیا. ٹھیک ہے، بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ قوم سبا، مکہ مکرمہ پر بھی ایک وقت عذاب آیا، اور اس طریقے کا عذاب آیا کہ مکہ جو ہے وہ ایک وقت میں جو ہے وہ بالکل سرسبز زمین تھی. پروردگار عالم نے کہا شکر ادا کرو کہ تمہیں ہر نعمت مل رہی ہے. کہنے لگے ہم کیوں شکر ادا کریں، کس بات پر شکر ادا کریں، یہ تو ہماری عقل تھی جو ہم نے اس طریقے سے استعمال کی اور ہمیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں. پروردگار عالم نے کہا ٹھیک ہے. قحط پڑ گیا، 7 سال تک قحط پڑا. 7 سال تک جانوروں کی ہڈیاں، خال، بال اور خون کھاتے رہے. ٹھیک ہے، 7 سال تک یہ کھاتے رہے غذا، اور پھر 7 سال بعد جو ہے وہ نبی خدا نے دعا کی، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اپنی جو ہے وہ پچھلی زندگی پر واپس پلٹے. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں نے مثال دی ناشکری کی وجہ سے. اچھا، قرآن میں ایک اور مقام ہے جہاں پر پروردگار عالم ہم انسانوں کو جھنجھوڑا ہے بالکل ایک چھوٹی نعمت سے جس کو ہم جو ہے وہ شاید کچھ سمجھتے بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ پانی ہے نا، چونکہ آج کے زمانے میں یا تو بالکل کم قیمت ہے یا تو نہ قیمت نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے وہ شاید اس نعمت کا اندازہ نہیں ہو. پروردگار عالم کا جو ہے وہ فرمان سنیے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اللہ. سورہ واقعہ 68ویں آیت میں اللہ کہتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ کیا خیال ہے تمہارا اس پانی کے بارے میں جسے تم گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہے ہو؟ اس پانی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا سوچتے ہو تم؟ ٹھیک ہے، اگلی آیت اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو جو ہے وہ آسمان سے برسانے والے تم ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ ہم برساتے ہیں، تم برساتے ہو. ٹھیک ہے، جیسے تم گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہے ہو، اسے برسانے والا کون ہے؟ کس نے بتایا؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، فرمایا کہ اگر ہم چاہتے نا تو اس پانی کو کھارا بناتے تھے کہ یہ تمہارے گلے میں اٹک کر رہ جاتا. فلولا تشکرون، اب بھی شکر ادا نہیں کرو گے پروردگار عالم کا. ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ ایسی نعمت پروردگار عالم کی طرف سے جو بالکل بیش قیمت ہے، لیکن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر جو ہے وہ کھارا بنا دے اللہ تو یہ گلے میں اٹک کر رہ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن پروردگار عالم کہہ رہا ہے اب بھی شکر ادا نہیں کرو گے. اور پھر جو ہے وہ پروردگار عالم ایک مقام پر قرآن میں کہتا ہے مجھے پتہ نہیں کرو گے شکر. کیوں؟ قلیل من عبادی الشکور، بہت میرے کم بندے ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، جو مصلی عبادت بچھاتے ہیں اور میرا شکر ادا کرتے ہیں، ایسے بہت کم بندے. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان تو شروع سے ہی بڑا ظالم اور بڑا کافر تھا. ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ کفران نعمت کرنے والا تھا اور جو ہے وہ شروع سے شکر ادا کرنے والا نہیں تھا. پروردگار عالم سے دعا یہی کرتے ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو پروردگار عالم کا شکر ادا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، روایت کے جملے کہ اگر کوئی صبح کے وقت 4 دفعہ اور شام کے وقت 4 دفعہ 4 مرتبہ کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، کتنا سا فکر ہے؟ 4 مرتبہ صبح کہہ دے، 4 مرتبہ شام میں کہہ دے. ٹھیک ہے، اگر صبح میں کہہ دیا تو صبح سے شام تک کا شکریہ ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور شام میں اگر کہہ دیا 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین تو شام سے لے کے رات تک کا جو ہے وہ شکریہ ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، اتنے چھوٹے فکریں، لیکن جو ہے وہ
میں اپنے اوپر کہتا ہوں, ضمانت سے کہتا ہوں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوگا, یہ فکرے بھی مجھے یاد نہیں رہیں گے, یہ باتیں بھی یاد نہیں رہے گی کہ پروردگار عالم نے اتنی نعمتیں عطا کی, لیکن نعمتوں کی چونکہ فراوانی ہوتی ہے تو انسان فراموش کر جاتا ہے اور پھر انسان کو یاد نہیں رہتا کہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا تھا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اب ایک دو باتیں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ایصال ثواب میں بیان کی تھی, وہ دوبارہ جو ہے وہ میں بیان کروں آپ کے سامنے, اور اس پر جو ہے وہ تفکر کریں. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, چوتھے امام صحیفہ سجادیہ میں کہتے ہیں فَكَيْفَ أَشْكُرُ لَكَ, پالنے والے تو شکر کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے, یہ شکر کیسے ادا ہوگا, کس طریقے سے شکر ادا کروں, اگر شکر ادا کر بھی لوں تو یہ جو شکر ادا کروں گا یہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو نے دی ہے. ٹھیک ہے, اگر بالفرض مجھے خیال آ جاتا ہے ذہن میں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بالفرض پانی کی نعمت پر, اور میں بیٹھ جاتا ہوں مصلی پر یا چلتے پھرتے رستے میں کہہ دیتا ہوں ایک دفعہ الحمدللہ رب العالمین, یہ جو الحمدللہ کہا یہ میں نے کیوں کہا, اس وجہ سے کہا کیونکہ اس کی توفیق بھی پروردگار عالم نے عطا کی ہے. تو چوتھے امام کہتے ہیں مولا پروردگار عالم سے کہتے ہیں شکر کیسے ادا ہوگا, کیونکہ ایک شکر کرنا محتاج ہے اس بات کا کہ میں دوبارہ تیرا شکر ادا کروں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ شکر ادا کروں گا تو یہ شکر کی توفیق تو نے دی ہے, تو اس شکر پر شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے پھر کہنا پڑے گا شکر للہ, پھر کہنا پڑے گا الحمدللہ. جب میں دوسری مرتبہ کہوں گا شکر للہ تو پھر تیسری مرتبہ کہنا پڑے گا کیونکہ دوسری مرتبہ جو توفیق دی تھی وہ بھی تو نے تو دی تھی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. چوتھے امام صحیفہ سجادیہ میں کہہ رہے ہیں کہ تیرا شکر کیسے ادا ہوگا, ہر شکر محتاج ہے ایک اور شکر کا. ٹھیک ہے, ایک بزرگ گزرے ہمارے شیخ سعدی, وہ کہتے ہیں کہ شکر کیسے ادا ہوگا, کس طریقے سے شکر ادا ہو, کہا کہ نعمتیں تو نے اتنی دی ہے میرے مالک, ہزاروں نعمتیں ہیں ان کو چھوڑ دے, یہ جو تو نے ہمارے جسم میں کئی اعضاء رکھے یہ خود نعمت ہے ان کو بھی چھوڑ دے, یہ جو ہمارا نظام تنفس ہے یہ سانس لینے کا نظام ہے, کہا یہ سانس کا اندر جانا بھی ایک نعمت ہے اور سانس کا باہر آنا بھی ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے, اگر سانس باہر آئے لیکن اندر نہیں جائے انسان مر جائے گا. ٹھیک ہے, اور باہر ہی رہے دوبارہ اندر نہ جائے تو بھی انسان مر جائے گا, دونوں صورتوں میں مر جائے گا. کہا یہ ہر سانس پہ دو شکریہ لازم ہے. ٹھیک ہے, ہر سانس پہ 2 مرتبہ شکریہ کہنا پڑے گا الحمدللہ. اب آپ تصور کر رہے ہیں سانس, ایک سانس باہر آئی انسان نے کہا شکریہ, ٹھیک ہے, ایک سانس اندر گئی پھر کہا شکریہ. ٹھیک ہے, اور یہ جو 2 مرتبہ شکریہ کہا اس کے جو ہے وہ خود محتاج ہے کہ 2 مرتبہ اور شکریہ کہے, تو یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو کس طریقے سے شکریہ ادا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد شکریہ جو ادا ہوتا ہے وہ اپنے مال پر ہوتا ہے, پرائے مال پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بالفرض میں آپ سے جو ہے وہ قرضہ لوں, حضور $500 دے دیں مجھے, پہلی تاریخ کو لے لیجیے گا, آپ نے دے دیے. پہلی تاریخ کو آپ دروازے پر آئے, میں نے کہا حضور آئیے آپ کا شکریہ ادا کرنا, دسترخوان لگایا ہوا میں نے, کھانا وغیرہ کھا کر جائیے. آپ آگے بیٹھ گئے, کھانا وغیرہ جب آپ نے کھایا آپ نے کہا لائیے حضور پیسے دے دیں مجھے بھی ضرورت ہے, میں نے آپ کو واپسی جو ہے وہ $200 کی. کہا قبلہ شاید بھول گئے آپ نے جو ہے وہ 500 لیے تھے. میں نے کہا یہ جو 300 کا کھانا کھایا ہے یہ کون دے گا, ٹھیک ہے, یہ جو تمہارے لیے اتنا سارا انتظام کیا ہے اس کو کون پورا کرے گا. تو جو ہے وہ سامنے سے بندہ پلٹ کر کہے گا ہوش کے ناخن لیجیے حضور, شکریہ جو ادا ہوتا ہے وہ اپنے مال پر ہوتا ہے, پرائے مال پر نہیں ہوتا. اب پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے شکریہ ادا کرنے کا, تو کیسے شکریہ ادا کریں, زبان اس کی دی ہوئی ہے, آنکھیں اس کی دی ہوئی, ہاتھ اس کے دیے ہوئے, پیر اس کے دیے ہوئے, یہ پیشانی سجدے میں رکھنے کے لیے خود پیشانی اس کی, تو شکریہ ادا کیسے ہوگا. یہی سوال جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر پروردگار عالم سے جا کر لیا, مالک تو شکریہ ادا کرنے کا کہتا ہے, شکریہ کیسے ادا ہوگا, سب کچھ تو تیرا دیا ہوا ہے. پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا, موسیٰ ہم نے کب کہا کہ تسبیح پکڑ کر بیٹھ جاؤ اور دن بھر کہتے رہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, ہم نے یہ کب کہا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہے اسے اپنا مت سمجھنا, یہ مت سمجھنا کہ تم اس کے مالک ہو, یہ سمجھنا امانت دار ہو. ٹھیک ہے, پروردگار عالم نے تمہارے پاس رکھوائی بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ نعمتیں کبھی بھی واپس لی جا سکتی ہے, کبھی ہو سکتا ہے تمہارے بھائی کو ضرورت پڑے تو تمہیں دینا بھی پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے, کبھی کہیں اور پر لگانا چاہو تو لگانا بھی پڑ سکتی ہے نعمتیں. مالک سمجھو گے تو نکالنے میں جو ہے وہ بہت دقت ہوگی, لیکن اگر امانت دار سمجھو گے تو آسانی سے دے دو گے اور آسانی سے پروردگار عالم کی راہ میں خرچ کر دو گے. امانت دار سمجھو. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم جو ہے وہ اگر افسوس کیوں کرتے ہیں, اگر بالفرض کوئی نعمت چلی جائے افسوس کس بات پہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم اسے اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, امیر المومنین جب اپنے آخری ایام میں تھے اور مولا وصیت فرما رہے تھے تو مولا نے اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا, اے میرے بیٹے حسن اور حسین اگر دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے نا اس پر اظہار افسوس مت کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا کی اتنی ویلیو نہیں ہے, اتنی قیمت نہیں ہے کہ تم اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر افسوس کرتے پھرو کہ یہ میرے ہاتھ سے جو ہے وہ چیزیں نکل گئی. ٹھیک ہے, ہاں افسوس کرنا ہے تو بڑی بڑی چیزوں پر افسوس کرو کہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنے میں اب تک کامیاب نہیں ہوا. افسوس اس بات پر کرو کہ نماز شب کی اہمیت پتہ ہے پھر بھی نماز شب ادا نہیں کر سکتا. افسوس اس بات پر کرو کہ ولایت امیر المومنین اور محبت امیر المومنین دل میں رکھتے ہو, اس کے باوجود شکریہ ادا نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, کیا پتہ یہ محبت کب جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل جائے. ٹھیک ہے, بارہا بیان کر چکا ہوں, اس محبت پہ شکریہ ادا کرتے رہیں, کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر شکریہ ادا کرتے رہو گے تو یہ نعمتیں بڑھتی رہیں گی. ٹھیک ہے, کئی لوگ ایسے ہوں گے وسائل الشیعہ میں, کئی لوگ ایسے ہوں گے
کہ آخری وقت پیدا بھی جو ہے وہ شیعہ کے گھر میں ہوئے, پیدا بھی محب اہل بیت کے خاندان میں ہوئے, محبت اہل بیت دل میں رکھ کر آئے, ٹھیک ہے, لیکن آخری وقت ایسا آیا کہ جو ہے وہ یہ محبت ہاتھ سے نکل گئی, ہاتھ سے چلی گئی یہ محبت, ٹھیک ہے. جتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ محبت اہل بیت پر گیا ہے, باقی کے ہم جو ہے وہ 100% ہاتھ لگا کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ محبت اہل بیت پر پتہ نہیں گیا ہوگا یا نہیں گیا ہوگا. ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل الشیعہ میں روایت ہے کہ اگر بالفرض انسان بد اعمالی کرتا ہے, یعنی یہ اعمال کو چھوڑتا رہتا ہے, بالفرض فجر کی نماز کو لاپرواہ جان رہا ہے, چھوڑ رہا ہے, بے حجابی بالفرض کوئی خاتون کر رہی ہے, یا بالفرض جو ہے وہ کوئی ایسا گناہ جس پر اصرار کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے یہ محبت اہل بیت انسان کے ہاتھوں سے نکل جائے, ٹھیک ہے, اور چلی جائے. تو انسان کو جو ہے وہ چاہیے کہ اس نعمت پر شکریہ ادا کرتا رہے, اور باقی جو ہے وہ ان چیزوں سے خیال رکھے کہ یہ محبت اور یہ ولایت ہاتھوں سے نہ نکلنے پائے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی شکر پر ہماری گفتگو ہوئی. خلاصہ کلام آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنے رسول کو خاص کیا ہے 10 اخلاق کی صفتوں سے. اخلاق کی 10 صفتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے. فامتحنوا انفسکم, اپنے آپ کا امتحان لو, اپنے آپ کو چیک کرو, دیکھو یہ صفتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. اگر تمہارے اندر موجود ہیں تو اللہ کا شکر بھی ادا کرو, حمد بھی کرو, اور دعا کرو کہ وہ اس صفتوں میں زیادتی کر دے اور بڑھائے ان صفتوں کو. اور اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ یہ صفتیں تمہارے اندر نہیں ہیں, کوئی ایک بھی نہیں ہے, تو پروردگار عالم سے دعا کرو کہ وہ تمہیں یہ صفتیں عطا کر دے. ٹھیک ہے, 10 میں سے اب تک 4 کا بیان ہو چکا. یقین پر بات ہوئی ہماری, صبر پر بات ہوئی, قناعت پر بات ہوئی, اور شکر پر بات ہوئی. انشاءاللہ جو ہے وہ باقی صفتیں آپ کی خدمت میں دیکھتے ہیں, موقع ملا درمیان میں تو آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائیں گی. 6 صفتیں, لیکن انشاءاللہ اس میں تفصیل میں جانا نہیں پڑے گا, یا سرسری طور پر آپ کی خدمت میں وہ باتیں بیان کر دی جائے گی. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے, میرے مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. میرے مالک تمام کے رزق میں مزید برکت اور وسعت عنایت فرما. میرے مالک یہ جو صفتوں کا بیان سن رہے ہیں, جو صفت رسول اللہ میں موجود تھی, میرے مالک ہمیں بھی ان صفتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اگر یہ صفتیں پہلے سے ہی موجود ہیں تو میرے مالک ان صفتوں میں اضافہ فرما, اگر موجود نہیں ہے تو میرے مالک یہ صفتیں ہمیں عطا فرما. تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات عطیہ کر دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات عطیہ کر دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل مالوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبي ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا
اللهم وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين واتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والزيارات والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام عليه وعليهم أجمعين. صلوات پڑھیں.